کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ جگر کی تمام بیماریوں اور یرقان کا روحانی علاج۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی، کوئی بھی ہیپاٹائٹس ہو، یرقان ہو، جگر کی کوئی بھی بیماری ہو، اللہ نہ کرے سیروسس آف لیور یعنی جگر کا کینسر یا جگر کا سکڑنا ہو، کوئی بھی جگر سے متعلقہ بیماری ہو، جگر کی تمام بیماریوں، یرقان، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیں۔ چند ایک روحانی علاج ہیں جو آسانی سے آپ کر سکیں، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے جگر کی بیماریوں، یرقان، ہیپاٹائٹس کا، کہ کسی بھی قسم کا یرقان اور جگر کا عارضہ لاحق ہو تو سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ، پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب، قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحشر یہ 28ویں پارے میں ہے 7 مرتبہ، سورۃ القریش 30ویں پارے میں ہے، یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اور اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک افاقہ نہ ہو، یعنی جب تک مکمل صحت یابی نہ ہو اس وقت تک یہ پانی مریض کو پلاتے رہیں۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج جگر کی بیماریوں کا، جگر کی تمام بیماریوں کے لیے سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78، سورۃ الرحمن 27ویں پارے میں ہے، آیت مبارکہ 78 پانی پر دم کر کے پلانے سے جملہ یعنی تمام امراض جگر سے شفا نصیب ہوگی۔ تو یوں یہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، ضرور کیجئے۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں مخاطب بھی فرمایا، اور آپ کا رب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، اور ہم بھی اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہم اسی خدا کو، اسی رب کو، اسی اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، کا خدا ہے، اللہ ہے۔ تو ترجمہ یوں ہے، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ تو اللہ کا نام جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ صاحب عظمت و جلال بھی ہے، وہ صاحب انعام و اکرام بھی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اور اس کا اسم مبارکہ بڑا ہی بابرکت ہے، تو برکتیں حاصل ہوں گی، ضرور پڑھیے۔ تیسرا علاج جگر کی تمام بیماریوں کے لیے، نیم کی ایک ٹہنی جو ہے، نیم یہ ایک درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القریش کو 5 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ بھی دم کرتے جائیں ساتھ، اور یہ عمل یعنی نیم کی جو ٹہنی ہے، نیم کی پتوں سمیت یہ 7 دن لینی ہے، اسی طرح مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرنی ہے ساتھ، 5 مرتبہ سورۃ القریش، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کریں، اللہ سبحانہ وتعالی یرقان، ہیپاٹائٹس اور جگر کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھا جگر کی بیماریوں کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، تو یہ پوری سورہ مبارکہ سورۃ البینہ، اس کو صاف کاغذ پر یعنی لائنوں کے بغیر جو ہوتا ہے بلینک پیپر، اس پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور اسی سورۃ مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کو پلا دیں، یعنی پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ 5واں روحانی علاج جگر کی تمام بیماریوں کے لیے، چاہے یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کی سوزش ہے، جگر کا سکڑنا ہے، جگر کا پھیلنا ہے، تمام بیماریوں کے لیے یہ علاج ہیں، روحانی علاج ہیں۔ بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھیں،
اور سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یعنی بھنے ہوئے چنے لیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور سورۃ الفلق اور سورہ ناس یہ آخری دونوں صورتیں ایک ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیں گے، اور مریض کو تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں، مریض تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ چھٹا اور آخری علاج یہ ہے یرقان کا، جگر کی تمام بیماریوں کا، ہیپاٹائٹس کا، چاہے ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ، سورۃ الحشر آیت مبارکہ 1، پہلی آیت مبارکہ، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عصر کے وقت یہ عمل کرنا ہے، یہ روحانی علاج، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بوقت عصر پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ تو یہ جگر کی تمام بیماریوں کے حوالے سے، چاہے جگر پھیل جاتا ہے، لیور میگیلی بھی بولتے ہیں اسے، یا سکڑ جاتا ہے، سیروسس آف لیور بولتے ہیں، یا جگر کا کینسر کہتے ہیں، اسی طرح یرقان ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں، چند صورتیں ہیں، تو ان کو لازمی پڑھیں، میڈیسن بھی لیں، وہ بھی علاج کرنا، دوا جو ہے وہ بھی سنت نبوی ہے، اور دعا یعنی وظیفہ پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ تو اس لیے دعا اور دوا دونوں کریں، اور اللہ سے پر بھروسہ رکھیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی یعنی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں شفا عطا فرمانے والی اللہ ہی کی ذات ہے، ہم نے ہیلا کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر وسیلہ ہوتا ہے، شفا ڈاکٹر نے نہیں دینی ہوتی۔ اسی طرح یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں یا آیات بینات پڑھتے ہیں یا سورت مبارکہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھتے ہیں، یا حدیث مبارکہ میں مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی اچھا کلام جس میں کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ نہ ہو، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اللہ کو یاد کرنے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ضرور اگر آپ کو ضرورت ہے اپنے اوراد و وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے، ورنہ کم از کم اپنے رشتہ داروں، اعزاء اقربا، پڑوسیوں، محلے داروں، دوست احباب کو بتائیے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی پڑوسی، کوئی محلے دار جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان فرد کا، کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث شفا ہوگا، دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے وظائف دیکھیے، پڑھیے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے امت مسلمہ تک، دوست احباب، رشتہ داروں تک اس کو شیئر کیجئے، پہنچائیے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ہمارے سب کے بتانے سے جس کو شفا نصیب ہوگی اس کا فائدہ، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو ضرور اس کو شیئر کیجئے۔